بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الرعد ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس تیسرے رکوع کے ساتھ یہ سورہ آدھا ہو جائے گا کیونکہ 6 رکوعات پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک یہ سورہ مشتمل ہے۔ اس میں جہاں ایمان کی توحید کی بعض اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہیں صلہ رحمی کے بارے میں بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم نہیں کرنا، جن سے آپ کی جان پہچان ہے ان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑ لینا، ہر کسی کے ساتھ دوستی اور محبت کے ساتھ رہنا، اس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں پر ایک لاجیکل سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ آدمی جو جانتا ہے کہ اے نبی آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ایک آدمی جو یہ جانتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو وحی اتر رہی ہے، جو دین نازل ہوا ہے وہ حق پر ہے، وہ آدمی اور اندھا آدمی کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اندھے سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جو حق کو جانتے بوجھتے دیکھ کر ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں اندھا۔ جو حق کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرے اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں بہرا۔ اور جس کے اوپر نہ دیکھنے کا اثر ہو رہا ہے، نہ سننے کا اثر ہو رہا ہے، نہ اس کے منہ سے اچھی بات نکلتی ہے، نہ وہ اچھا سوچتا ہے، ایسا کوئی آدمی ہوتا ہے تو وہ قرآن کی نظر میں ہوتا ہے چلتا پھرتا مردہ۔ تو ویسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اندھا ہے، جو حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق کو ماننے تیار نہیں ہے، وہ آدمی اور وہ آدمی جو حق کو مانتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ اب وہی آنے کے بعد، اچھی باتیں سننے کے بعد جو نصیحت قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی باتوں کو سن کر اس کو اندر اتارتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ عقل مند آدمی ہیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ سنتے تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں لیکن ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا، سنتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ قرآن کی نظر میں بے وقوف، کم عقل ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقصون المیثاق۔ اب یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ مطلب جس کے ہاتھ پر آپ ایمان لائے، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، جس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ نے اللہ رسول کے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا، ان کی بات کو ٹھکرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرما دیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ جو لنک ہے، یہ لنک اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں، اور پختہ وعدہ کبھی نہیں توڑتے چاہے کچھ ہو جائے۔ یہی لوگ اللہ کی نظر میں اولو الالباب ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنائے رکھنے کا حکم دیا، تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ اس کے جواب میں اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جواب میں اس کا اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں بھی آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے
جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر کوئی اس سے قطع تعلق کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کر کے اس کا بدلہ نہ کرے اور جو ٹوٹے ہوئے تعلقات کو پھر جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اصلی صلہ رحمی، یہ ہے اصلی صلہ رحمی۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو کیا کرنا؟ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاکہ اس کو شرمندگی ہو اور وہ اپنی غلطی سے نادم ہو جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اگر اس کے ساتھ برا سلوک کروں تو میں بھی اس کی طرح ہو گیا، مجھے تو اپنے رب کے سامنے منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے، تو اپنے رب کا خیال کر کے وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں میرا حساب نہ ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیوں نہ کرے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ صبر نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ قطعاً ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ مجھے ان سے پرابلم ہے، ان کے طریقے مجھے پسند نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کریں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر صبر نام کو نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں تو اس کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا آپ کو۔ یہ اولو الالباب کی کوالٹیز ہیں، اگر آپ عقل مند آدمی ہیں تو آپ ایسے کرنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، صحیح طریقے سے، صحیح حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اپنے مال میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو چاہے چھپا کر ہو، صورتحال کے حساب سے۔ کبھی صورتحال اس بات کی متقاضی ہوتی ہے، صورتحال یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چھپا کر دو، وہاں پر چھپا کر دیں، لیکن کبھی آپ کو بعض صورتوں میں دکھا کر دینا پڑتا ہے، جیسے آپ دکھا کر دیں گے تو آپ کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی حصہ لیں گے، اسی صورتحال میں آپ کو دکھا کر دینا چاہیے۔ تو جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں پر آپ ایسا کریں، دونوں بھی اگر آپ کے اخلاص کے ساتھ ہوں گے تو دونوں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کی مدافعت نیکی سے کرتے رہنا۔ ایک ہوتا ہے ڈیفنس، ایک ہوتا ہے اٹیک۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ نے اس کے جواب میں برائی کر رہے ہیں تو یہ تو اٹیک ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ ڈیفنس اچھائی کے ساتھ کریں، اس کو ڈیفنس کہتے ہیں۔ یہ ڈیفنس کرنا، آپ کہنا کہ مجھے فلاں کے فلاں حرکتیں پسند نہیں ہیں، تو اس کا مطلب آپ صلہ رحمی والے آدمی نہیں ہیں، ان کی حرکتیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی، آپ تو اپنی حرکتیں ان کو پسند کرنے والی بناؤ۔ اگر ان کی حرکتیں آپ کو پسند نہیں ہیں تو پھر آپ کی حرکتیں بھی ان کو پسند نہیں آئیں گی، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اگر ان کی حرکتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی ہیں تو آپ کچھ ایسا کرو کہ آپ کی حرکتیں ان کو پسند آنے لگیں، اس کے بعد پھر آپ کا کہنا واجبی ہوگا، ورنہ آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کی راحتیں ہوں گی۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ ہمیشہ ہرے بھرے رہنے والے باغات میں داخل کیے جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور پھر صرف وہی لوگ ان باغات میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے باپ داداؤں میں جو نیک گزرے ہیں، ان کی بیویوں میں جو نیک ہیں، ان کی اولاد میں جو نیک ہیں، سب ان کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر سورہ طور کی ایک آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اگر ان کی اولاد بھی
اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے گی، بھلے ہی باپ دادا کی طرح کی ریاضتیں مجاہدے نہ کیے ہوں، انہوں نے تو بہت بڑے مجاہدے بڑی ریاضتیں کر کے بڑے بڑے بلند مقامات حاصل کیے، لیکن ان کی اولاد نے اتنا سب کچھ نہیں کیا، لیکن صرف ان کے راستے پر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے باپ دادا کو جو روحانی مقامات ملے ان کی اولاد کو بھی وہی ملیں گے۔ یہ اس کا یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے۔ باپ دادا اور اولاد، بیویاں اگر ایک ہی راستے پر ہوں گے تو ایک کے مجاہدے ریاضت عبادت کا سب کو فائدہ ہوگا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہر دروازے سے جنت کے فرشتے بھی داخل ہوں گے، مطلب وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اب چونکہ یہ سارے مرحلوں سے گزرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، بغیر صبر کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان صبر کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، اے میرے بندو تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، جو کچھ تم نے صبر کیا ہے اس کی وجہ سے میں تم پر سلام بھیجتا ہوں۔ فنعم عقبی الدار، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا تمہارا آخرت کا، تمہارا آخرت کا جو گھر ہوگا نا وہ بہترین گھر ہوگا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب یہ اچھے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو تعلقات والے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جن کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے رکھتے ہیں، ان کو کیا ملے گا وہ بیان کر دیا گیا۔ لیکن اب وہ جو رشتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں پختہ ارادہ کرنے کے بعد بھی، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھنے کا حکم دیا ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر پریشانیاں لاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے جہاں وہ رہنے والے ہیں۔ دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اب انسانوں سے کہہ دیا گیا کہ تم طے کرو تم کہاں ہو، تم اگر ایسا کریں گے تو تمہارا یہ گھر، اگر تم ایسا کریں گے تو تمہارا یہ گھر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اب دنیا میں کسی کو کچھ ملنا ہے، کس کو کچھ ملنا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کی روزی اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اعمال کا روزی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی اچھے اعمال کرنے والا اچھی زندگی گزارتا ہے، برے اعمال کرنے والا بری زندگی گزارتا ہے، اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، اچھے اعمال کرنے والا بری زندگی گزارتا ہے، برے اعمال کرنے والا اچھی زندگی گزارتا ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل، کیونکہ یہ سزا و جزا کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو جو چاہے دے دے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں اگر ان کو اچھی زندگی دے دی گئی تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں جو زندگی حاصل ہوگی اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، دنیا کے کر و فر، دنیا کے مزوں کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اگر ساری دنیا کی نعمتیں بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں اس دنیا میں، تب بھی آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔